أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج پڑھیں گے سبق نمبر 11. اس سے پہلے ہم نے جزم پڑھی ہے، جزم کی علامت اور اس کے ملانے کا طریقہ پڑھا ہے سبق نمبر 7 اور 9 میں. آج تمام لفظوں کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے، تمام لفظ کے اوپر جزم ہے اور تمام لفظوں کے ساتھ جزم ملانی ہے اور لفظوں میں پہچان کرنی ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر تا اور قا میں، تا سین میں، صاد میں، ذال اور زا میں، ٹھیک ہے. ہم ان چیزوں میں پہچان کریں گے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ اور جزم والے حروف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ 1 مرتبہ. شاباش. جزم والے حروف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ شاباش. اور اس سے پہلے ہم نے حروف مدہ اور حروف لین کے اوپر جو جزم ہے اس کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے. آج تمام لفظوں کے اوپر جزم ہے. اور ایک یہ بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ شاباش. اور حروف قلقلہ کا پڑھنے کا طریقہ بھی ہم نے اسی سبق میں ہم نے پہچان کرنی ہے، ٹھیک ہے. کہ حروف قلقلہ کی آواز کو جنبش پیدا کرنی ہوتی ہے. حروف قلقلہ کی آواز میں جنبش پیدا کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک گیند، ہم اس کو دیوار کے ساتھ مارتے ہیں تو وہ پٹک کر واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایسے ہی جب ہم قلقلہ والے لفظ کو پڑھیں گے، جب قلقلہ والے حروف آئیں گے تو اس کی آواز میں جنبش پیدا کریں گے تاکہ وہ آواز ہمیں دوبارہ ڈبل محسوس ہو، ٹھیک ہے. اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. حروف قلقلہ کو بھی پڑھنا ہے اور تمام حروف کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے. اور ہر حروف کی ہم نے پہچان کرنی ہے تاکہ ہر لفظ ہر حروف علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے. تا اور قا میں فرق محسوس ہو، سا سین صاد میں فرق محسوس ہو، قاف اور کاف میں فرق محسوس ہو، ٹھیک ہے. ہم نے یہ تمام پہچانیں بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے. پہلا لفظ پڑھیں گے حمزہ زبر ات، حمزہ دیر ات، حمزہ پیش ات، ات ات ات، حمزہ زبر ات، حمزہ زیر ات، حمزہ پیش ات، ات ات ات. اب یہ تھا جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. اس کی آواز میں کہ ہم نے جنبش پیدا کی ہے، ٹھیک ہے. تھا تھا حمزہ تھا زبر ات، حمزہ زیر ات، حمزہ تھا پیش ات، ات ات ات، حمزہ زبر ات، حمزہ زیر ات، حمزہ پیش ات، ات ات ات، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس. اب یہ سین ہے، سین کی آواز میں تھوڑی سی سیٹی کی آواز نکلتی ہے، ٹھیک ہے. آگے سواد ہے، ٹھیک ہے. سواد جو ہے یہ حروف کون سا ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے. حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا کر کے، ٹھیک ہے. حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد دیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس
پیش ال ال اب نیچے زا ہے، زا کی آواز تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از آگے لا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ اللہ زبر ال، حمزہ اللہ زیر ال، حمزہ اللہ پیش ال، ال حمزہ اللہ زبر ال، حمزہ اللہ زیر ال، حمزہ اللہ پیش ال، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد۔ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، کون سا حروف ہے؟ شاباش۔ حمزہ ح زبر اح، حمزہ خا زیر اح، حمزہ ح پیش اح، اح اح اح۔ اب یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے، جو لفظ خا پڑا ہے یہ کون سا حروف ہے؟ کون سا حروف ہے؟ حروف حلقی۔ یہ کون سا حروف ہے؟ باہر آپ کیوں بول گئے ہو؟ حروف یہ کون سا حروف ہے؟ اب نیچے لائن نمبر 3 پر جائیں گے۔ حمزہ عین زبر ع، حمزہ عین زیر عی، حمزہ عین پیش عو، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق۔ یہ حروف کون سے ہیں؟ یہ کون سا حروف ہے؟ سب مل کے بتاؤ یہ کون سا حروف ہے؟ حروف قلقلہ کی آواز میں کیا کرتے ہیں؟ جنبش پیدا کرتے ہیں۔ حروف قلقلہ کی آواز میں شاباش، حروف قلقلہ کی آواز میں شاباش۔ یہ موٹا قاف کا، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو اپنی زبان میں موٹا قاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے جو عام نارمل قاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب۔ یہ بھی حروف کون سا ہے؟ شاباش۔ یہ کون سا حروف ہے؟ شاباش۔ یہ کون سا حروف ہے؟ شاباش۔ آگے والا لفظ پڑھیں گے۔ حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج۔ حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ
غائن کون سا حروف ہے؟ آپ کو کیوں نہیں ذہن میں آ رہا؟ غائن کون سا حروف ہے؟ حروف آپ کو ذہن میں کیوں نہیں آ رہا؟ حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ پھر غائن کون سا حروف ہے؟ تو میرا بیٹا ذہن میں رکھتے ہیں حروف غائن کون سا حروف ہے؟ شاباش. آگے والا لفظ پڑھیں گے. حمزہ خا زبر اخ. حمزہ خا دیر اخ. حمزہ خا پیش اخ. اخ اخ. اب یہ بھی بتاؤ کہ یہ خا کون سا حروف ہے؟ شاباش. بار بار پوچھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کون سا حروف ہے؟ شاباش. آگے والا لفظ کا پڑھیں گے. حمزہ واو زبر او. حمزہ واو پیش او. حمزہ را زبر ار. حمزہ را زیر ار. حمزہ را پیش ار. پیچھے والا لفظ ہم دوبارہ پڑھیں گے. حمزہ واو زبر او. حمزہ واو پیش او. حمزہ نون زبر ان. حمزہ نون زیر ان. حمزہ نون پیش ان. نیچے والی لائن پہ جائیں گے. حمزہ شین زبر اش. حمزہ شین زیر اش. حمزہ شین پیش اش. اش اش اش. حمزہ لام زبر ال. حمزہ لام زیر ال. حمزہ لام پیش ال. ال ال ال. حمزہ فا زبر اف. حمزہ فا زیر اف. حمزہ فا پیش اف. اف اف اف. حمزہ میم زبر ام. حمزہ میم زیر ام. حمزہ میم پیش ام. ام ام ام. آج ہم نے کون سا سبق پڑھا ہے؟ کون سا سبق پڑھا ہے؟ سبق نمبر 11 پڑھا ہے. اور جزم کو ملایا ہے اور حروف کی پہچان کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتاؤ کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ شاباش. کون کون سے حروف قلقلہ ہے؟ شاباش. اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ شاباش. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ شاباش. اور حروف قلقی کون سے ہیں؟ شاباش. حروف قلقی کون سے ہیں؟ شاباش. حروف قلقی کتنے ہیں؟ شاباش. حروف قلقی کتنے ہیں؟ شاباش. اور حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ شاباش. اور حروف مستعلیہ؟ شاباش. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ شاباش. کون کون سے حروف مستعلیہ ہیں؟
مستعلیہ ہیں؟ شاباش. حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ شاباش. حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ شاباش. آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم نے جزم کو ملایا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم اس بات کو دوبارہ دہرا رہے ہیں کہ جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش. جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ جزم والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش. اور جزم والے حروف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ شاباش. جزم والا حروف ایک مرتبہ پڑھا جائے گا. وہی جو جس لفظ کے ساتھ ملتا ہے اسی لفظ کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، جزم والا حروف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ شاباش. آج ہم نے سبق نمبر 11 پڑھا ہے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ہم پڑھیں گے اظہار. ٹھیک ہے، اور نون ساکن اور نون تنوین. ٹھیک ہے، اس کے 4 قاعدے ہیں. اب اس کے ہم 2 مثالیں پڑھیں گے، اظہار اور کون کون سی مثالیں پڑھیں گے؟ اظہار اور شاباش. کل ہم 2 مثالیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کل ہم اخفاء اور اظہار کی 2 مثالیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اخفاء اور اظہار، یہ 2 مثالیں ہم انشاءاللہ العزیز کل والے سبق میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب اپنا سبق پڑھو. شاباش.